یہی بات ہے کہ 6 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف 6 سال کی عمر میں 12ویں شریف آئی میلاد مبارکہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت پر۔ گھر میں جب محفل منعقد ہوئی، آپ کے والد گرامی کے شاگرد اور مریدین جمع ہوئے، تو 6 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے 2.5 گھنٹے عظمت رسالت پر بیان فرمایا۔ یہاں اچھے مقررین کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں اگر پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کی جائے، ورنہ لفاظی کرنا ادھر ادھر کی ہانکنے میں تو 6 گھنٹے بھی چلے جائیں گے۔ علم کی بات پوائنٹ ٹو پوائنٹ کرنا یہ دقت کا معاملہ ہے۔ 6 سال کی عمر میں جو اپنے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کی سیرت پر 2.5 گھنٹے خطاب کر رہے ہیں، وہی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ اب کتابوں کی تعلیم شروع کرتے ہیں، عالم کورس، وہی 6 سال کی عمر میں اپنے والد گرامی سے پڑھا۔ مرزا عبد القادر بیگ صاحب اور کچھ علماء تھے جن کا تذکرہ آیا ہے اعلیٰ حضرت کے اساتذہ میں۔ زیادہ سے زیادہ کتابیں آپ اپنے والد گرامی سے پڑھتے ہیں۔ اب اپنے والد گرامی سے پڑھنے کا زمانہ ہے، صرف 8 سال کی عمر ہے آپ کی۔ 8 سال کی عمر میں علم نحو کی مشہور کتاب ہدایت النحو ہے، وہ پوری اپنے والد سے پڑھی اور اس کی شرح بھی لکھ دی اردو میں، عربی میں، اس کی گائیڈ لکھا 8 سال کی عمر میں۔ اور جب 13 سال 10 مہینے، غالباً 13 سال 10 مہینے کے ہو گئے، آپ عالم بھی ہو گئے اور مفتی بھی ہو گئے، اور اسی دن سب سے پہلا فتویٰ آپ نے دیا رضاعت کے مسئلے پر۔ سوال آیا تھا، آپ کے والد گرامی نے مسند پر بٹھایا اور کہا بیٹا احمد رضا لکھو اس کا جواب۔ آپ کی عمر 14 سال کے قریب تھی، 13 سال 10 مہینے کے آس پاس۔ اس وقت آپ نے سب سے پہلا فتویٰ لکھا۔ میاں فتویٰ پوچھنے والوں کی عمر یہاں 60 سال کی ہو جاتی ہے، لکھنے والوں کی بات تو چھوڑیں۔ وہ 13 سال 10 مہینے کی عمر میں پہلا فتویٰ صادر فرماتے ہیں، اس میں دلائل بھی ہیں، قرآنی آیات، احادیث رسول۔ والد گرامی نے دیکھ کر کے ماتھے کا بوسہ لیا اور کہا آج سے تم مسند افتاء پر بٹھائے جاتے ہو۔ 13 سال 10 مہینے کی عمر سے لے کر جب تک آپ کی وفات نہ ہوئی اس وقت تک آپ نے فتویٰ نویسی فرمائی۔ تقریباً 6,000 سے زیادہ فتوے آپ نے ارسال فرمائے۔ آج وہی فتاوی رضویہ کی شکل میں ہمارے پاس ایک فقہی انسائکلوپیڈیا موجود ہے جس کی 30 جلدیں ہیں، 21,000 صفحات کے قریب یہ کتاب ہے۔ 250 رسالے اس کے اندر موجود ہیں، 250 رسالے، الگ الگ کتابیں، جو جس طرح کا سوال آیا، عربی میں آیا تو عربی میں جواب، فارسی میں آیا فارسی میں جواب، انگلش میں آیا انگلش میں جواب، جس علم کا سوال آیا اس علم کا جواب آپ نے ارسال فرمایا۔ یہ تقریباً فتاوی رضویہ آج جو چھپی ہوئی ہے 30 جلدوں میں ہے، 30 بڑے بڑے ویلیومز ہیں۔ اسی لیے بہت مشہور خاندان مارہرہ مطہرہ کے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر خانے کے صاحب سجادہ کے برادر اصغر فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کی شان میں مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے۔ یہ سید اشرف مارہروی صاحب قبلہ ادام اللہ اقبال، وہ ابھی آیات ہیں، انہوں نے یہی فرمایا اور حق فرمایا کہ مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو۔ ارے میاں فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا ہدایت بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو۔ اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی نعتوں کی جو کتاب ہے ہدایت بخشش، اسی میں بہت سارے لوگ بھٹک جاتے ہیں، پڑھ نہیں پاتے ہیں۔ فتاوی رضویہ تو علوم کا ایک سمندر ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تبحر علمی کو اگر بتاتا چلوں تو ظاہر سی بات ہے مجھے 55 علوم پر بات کرنی پڑے گی۔ مجھ جیسا ناقص علم اور کم فہم آدمی ان تمام علوم پر گفتگو کہاں سے کر سکے گا؟ ہمارے علم کی بساط ہی کتنی ہے ان علوم پر بات کرنے کی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام علوم پر جو لکھی گئی کتابیں اگر بیان کرنے شروع کریں تو ظاہر سی بات ہے اتنا علم ہونا چاہیے یا کم سے کم اتنا مطالعہ ہو، لیکن ہمارا سرسری مطالعہ ہے
جیسے ہوتا ہے اوپر اوپر کے دانے کھائے ہوئے ہیں، بس اتنا ہی دیکھیں اعلیٰ حضرت کو گہرائی تک جا کر کون پڑھا ہے۔ ہاں ایک بات میں دل سے کہوں گا کہ سنے ہوئی محبت کرنے والے الگ ہوتے ہیں، اعلیٰ حضرت کو پڑھ کر کے چاہنے والوں کی بات الگ ہوتی ہے۔ پڑھ کر کے جو محبت کرتے ہیں وہ حقیقت میں محبت کرتے ہیں اور ان کا لوہا مانتے ہیں، اور سنی سنائی ہوئی باتوں میں کبھی ادھر آتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، معاملات ایسے ہوتے رہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، فتاوی رضویہ شریف میں 250 رسائل جمع ہوئے، ان کے علوم کا کنارہ کہاں تک تھا اللہ ہی بہتر جانے۔ علم حدیث میں قلم اٹھایا تو کئی کتابیں لکھی، اصول حدیث میں قلم اٹھایا اس پہ کتابیں لکھی، فقہ ایک علم کا نام ہے، اس میں تو پوری کتابیں موجود ہیں، اصول فقہ پر کتابیں ہیں آپ کی، اور ان کے علاوہ تفسیر میں، اصول تفسیر میں، بلاغت میں، معانی میں، عرض میں، اور اس کے علاوہ جو میتھس کے ریلیٹڈ علوم ہوتے ہیں ان میں کئی کتابیں آپ کی ہیں، علم رمل میں، علم جفر میں ہے، زیجات میں ہے، ارثماتیقی میں ہے۔ یہ تمام وہ علوم ہیں جن کو آج شاید و باید کوئی جانتا ہو۔ علم حیت ہے، علم توقیت ہے، علم مقابلہ ہے، علم مناظرہ ہے، علم رد ہے، ان تمام علوم پر اعلیٰ حضرت کی کتابیں موجود ہیں، ان کے رسالے موجود ہیں۔ یہ ایک بات ہوتی ہے کہہ دینا کہ ان کو اتنے علوم آتے تھے، اور ایک بات ہے ان کی اس علم پر کتابیں پیش کرنا۔ ہم مبالغہ آرائی سے کام نہیں لیتے۔ جس علم کی میں بات کر رہا ہوں اعلیٰ حضرت اس علم کو جانتے تھے، اس علم کی ضرور ان کی کتاب بھی میں تمہارے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ کئی علوم پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مہارت تامہ عطا فرمائی تھی۔ یہ ایک بات آپ سمجھ کر کے چلیں، یہ ان کے پاس وقت کتنا رہا ہوگا یہ سب لکھنے کا، ان تمام علوم کو حاصل کرنے کا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیاوی جو علوم ہیں ان پر جو گرفت ہے اتنی زبردست،